بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ برطانیہ میں ریلوے ملازمین نے مہنگائی کے خلاف اور تنخواہوں میں اضافے کے لیے پہیہ جام ہڑتال کر دی۔ ریلوے کمپنیوں کے 40,000 ملازمین نے کام کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے صرف 20% مسافر ٹرینیں ہی پٹری پر آ سکیں۔ لندن میں دیگر بڑے شہروں میں لاکھوں شہری گھر سے کام کرنے یا ٹیکسی لے کر دفتر جانے پر مجبور ہو گئے۔ ریلوے ملازمین نے تنخواہوں میں 3% اضافے کی پیشکش مسترد کر دی۔ روس نے یورپی ممالک کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی۔ روس نے یورپی ممالک کو گیس سپلائی میں کمی کر دی ہے، جس کے باعث یورپ میں بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق روس نے یورپی ممالک کو گیس کی سپلائی کے لیے استعمال ہونے والی نورڈ سٹریم پائپ لائن سے سپلائی 60% کم کر دی ہے، جس سے جرمنی، فرانس، آسٹریا اور جمہوریہ چیک متاثر ہوئے ہیں۔ روس کی جانب سے گیس کی سپلائی میں کمی سے یورپ میں توانائی کے ذرائع کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، جس سے پہلے سے دباؤ کا شکار یورپ معیشت پر مزید بوجھ بڑھے گا۔ تیل کی پیداوار سعودی عرب نے دنیا کو حیران کر دیا۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق مملکت نے اپریل میں تیل برآمدات میں 2% کا اضافہ کیا۔ مارچ میں روزانہ 7.235 ملین بیرل تیل برآمد کیا جا رہا تھا۔ سعودی عرب نے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا ملک ہے، اپریل میں تیل پیداوار بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف نئی عسکری حکمت عملی۔ امریکی جریدے کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی واضح کردہ حکمت عملی کا مقصد ایرانی مفادات پر حملے تیز کرنا ہے۔ امریکی جریدے نے انکشاف کیا ہے کہ نئی حکمت عملی کے ذریعے اسرائیل نے ایران کے اندر اور باہر حملے کرنا ہے۔ اسرائیل ڈرون سے ایرانی جوہری تنصیبات، میزائل اور ڈرون پروگرامز کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ امریکی جریدے کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل نے 2017 سے شام میں ایران اور اس کے اتحادیوں پر 400 حملے کر چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات سوڈان میں 4 ارب ڈالر سے نئی بندرگاہ تعمیر کرے گا۔ متحدہ عرب امارات سوڈان میں ایک نئی بندرگاہ تعمیر کرے گا۔ یہ بندرگاہ 6 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پیکج میں شامل ہوگی۔ ایک نجی گروپ کے چیئرمین نے غیر ملکی خبرساں ادارے سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے سوڈان کو دیے گئے پیکج میں فری ٹریڈ زون، ایک بڑا زرعی منصوبہ اور سوڈان کے سینٹرل بینک میں 30 کروڑ ڈالر کا ڈپازٹ شامل ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ مصر کے دوران دونوں ممالک میں 7.7 ارب ڈالر کے 14 معاہدے طے پا گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب مصر کے صدر کی حکومت کو ماضی میں بھی اربوں ڈالر کی امداد دیتا رہا ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد عالمی سطح پر آنے والے معاشی بحران سے نپٹنے کے لیے سعودی عرب نے قاہرہ میں سرمایہ کاری کے نئے معاہدے کیے ہیں۔ عمران خان کا نیب قوانین میں ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ پریس کانفرنس کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم کے لیے اسی ہفتے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جو کچھ اسمبلی میں ہوا وہ سب کچھ ملک کے ساتھ مذاق تھا، توہین کی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملک کو ترقی کرنا ہے تو انصاف کی حکمرانی ضروری ہے۔ جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں طوفانی بارشیں، 100 سے زائد افراد ہلاک۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سیلاب میں پھنسے لاکھوں افراد کو غذائی قلت کا سامنا ہے، جبکہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے اب تک ہزاروں مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ تباہی بنگلہ دیش کے شہر سلہٹ اور بھارتی ریاست آسام میں ریکارڈ کی گئی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ تحلیل، 3 برسوں میں 5ویں مرتبہ عام انتخابات کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے قبل از وقت انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا۔ صہیونی ریاست میں 3 برسوں کے دوران تیسری مرتبہ الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی رکن پارلیمنٹ گیدا
ریناوی کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد اتحادی حکومت ایوان میں اکثریت کھو بیٹھی تھی، جس کے بعد نفتالی بنیٹ نے اتحادیوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی، تاہم ناکام رہے۔ وزیراعظم نے جسٹن ٹروڈو کو پاکستان آنے کی دعوت دے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے کینیڈا کی ہائی کمشنر نے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کو پاکستان کا جلد سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دے دی اور کہا کہ پاکستان اور کینیڈا کے تعلقات کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا۔ اپنی گفتگو کے دوران وزیراعظم نے پاکستان اور کینیڈا کے دیرینہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ روپے کی بے قدری جاری، ڈالر 211 روپے کا ہو گیا۔ فاریکس ڈیلر کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 29 پیسے اضافہ ہوا، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 211 روپے 25 پیسے کا ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز کاروباری دن کی ابتدا میں ہی انٹر بینک میں امریکی ڈالر نے اونچی اڑان بھری تھی۔ 1 روپے 25 پیسے مہنگا ہونے کے بعد ڈالر 210 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا تھا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر پہلی بار 215 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ 2022 میں سیالکوٹ میں تیار ہونے والا فٹ بال استعمال ہوگا۔ اس طرح عالمی ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی ہوگی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر شیخ زہیب رفیق سیٹھی نے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2022 میں میچوں میں سیالکوٹ میں تیار ہونے والا فٹ بال استعمال کیا جائے گا۔ بھارت میں بی جے پی نے بلڈوزر کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار بنا لیا۔ بلڈوزر کو 100 سال قبل ایجاد کیا گیا تھا اور اس وقت سے آج تک وہ گھروں، سڑکوں، دفاتر اور پلوں سمیت دیگر انسانی ضروریات کی تعمیر کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن پہلی مرتبہ بھارت میں برسر اقتدار انتہا پسندوں کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے بلڈوزر کو بنے بنائے گھروں کو مسمار کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کا بطور خاص نشانہ اقلیتی مسلمان بن رہے ہیں۔ روس رواں ہفتے جنگی سرگرمیوں میں اضافہ کر سکتا ہے، یوکرینی صدر نے خبردار کر دیا۔ یوکرین کی جانب سے یورپی یونین میں شمولیت کی درخواست پر روس کی جانب سے حملے بڑھنے کے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ روس رواں ہفتے اپنی جارحانہ سرگرمیوں میں اضافہ کرے گا، لیکن یوکرین اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری۔ قابض بھارتی فورسز نے ضلع بارہا مولہ اور پلوامہ میں مزید 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فورسز نے سرچ آپریشن کی آڑ میں نوجوانوں کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہید کشمیریوں کی تعداد 7 ہو گئی، جبکہ 3 روز میں شہید کشمیریوں کی تعداد 11 تک پہنچ گئی ہے۔ روسی صحافیوں نے یوکرینی بچوں کی امداد کے لیے نوبل انعام کا میڈل نیلام کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی صحافی دمتری میریتو نے روس کے حملے سے متاثرہ یوکرین کے بچوں کی امداد کے لیے نوبل انعام میں ملنے والا سونے کا میڈل نیلام کر دیا۔ صحافی دمتری میریتو نے کہا ہے کہ میڈل کی نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم یوکرین میں جنگ سے متاثر ہونے والے بے گھر بچوں کی بحالی میں خرچ ہوگی اور یہ رقم اقوام متحدہ کے بچوں کی بہبود کے لیے کام کرنے والے اداروں کے ذریعے تقسیم کی جائے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔